مصائب کے آلام کے پہاڑ توڑے جائے، ان کا امتحان ہو، اور امتحان ایسا ویسا نہ ہو بلکہ اس قدر سختی برتی جائے کہ جس قدر سختی ان پر ہوگی اور سخت امتحان ہوگا، میرا حسین اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہی بلندیت پر فائز ہوتا جائے گا۔ اسی لیے سنو، زہر بن قیس یہ یزیدیوں کے لشکر میں سے تھا۔ جب کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا تو یہ یزید کے پاس پہنچا اپنی فتح اور کامیابی کے سنانے کے لیے، تو اس نے کچھ اس انداز میں وہاں یزید سے کہا کہ اہل بیت اطہار کے اجسام برہنہ پڑے ہوئے ہیں، دھوپ ان کے جسموں کو پگھلا رہی ہے، ان کے رخسار گرد آلود ہیں، ان کے رخساروں پر ہوائیں خاک ڈال رہی ہیں، ان کی زیارت کے لیے گوشت خور صرف پرندے موجود ہیں، گویا وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی سے رسوائی کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، چٹیل میدان میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ زہر بن قیس اس طرح سے یزید کے پاس اہل بیت اطہار کی حالت کو بیان کرتا ہے، گویا ظاہر دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے، وہ یزید یہ سوچ رہا ہے، وہ لشکری یہ سوچ رہا ہے، یہ تو ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، یہ تو ذلت کی زندگی پا گئے ہیں، یہ تو ذلت کی موت پا گئے ہیں، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا وہاں ہے، یہ تو یوں ہی برہنہ پڑے ہوئے ہیں، تپتے ہوئے ریت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی ہے، لیکن اسے کیا معلوم ہے کہ وہ نادان کیا جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام اس قدر بلند و بالا ہو گیا ہے کہ قیامت کی صبح تک ان کا چرچا عام ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا دعا نہیں فرمائی، نہ کسی اہل بیت اطہار نے دعا کی اس بات کی کہ سب چاہتے تھے کہ اللہ کے رضا پر ہم راضی ہیں کہ امام حسین کو آزمایا جائے، اس امام حسین کی آزمائش ہو۔ اور ایک بات یقینی جانیے گا کہ جب کوئی بات یقینی ہونے والی ہوتی ہے نا، جب کوئی بات یقیناً یا یقینی طور پر ہونے والے ہوتی ہے تو اس بات کے لیے اسباب بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ سبوں کو پتا تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں، اب اسباب شہادت کیسے تیار ہوا تو وہ سنیے۔ اسباب شہادت کیسے تیار ہوا کہ سن ہجری 60 میں رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ذہن کو حاضر رکھیے گا، مفہوم تفسیر اور گرامر کے حساب سے شہداء کی ساری باتوں کو آپ کے حوالے کر دیا مختصر انداز میں، زیادہ آپ کے ذہن کو اس طرف نہیں لیا۔ اب کربلا کا سفر طے ہو رہا ہے، ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ حضرت امیر معاویہ انتقال فرما گئے رجب کے مہینے میں۔ جب انتقال فرما گئے، اب حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ اے بچوں تم سنو، کان کھول، کیونکہ تم آنے والی نسل ہو، تمہیں یاد رہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، نبی کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ یزید انہی کا بیٹا ہے، یزید انہی کا بیٹا ہے، لیکن باپ صحابی رسول ہیں۔ اور صحابی کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک میرا صحابی جنتی ہے۔ تو امیر معاویہ کا بیٹا اگر یزید ہے تو یہ نہ تصور کرنا کہ بیٹے نے غلطی کی ہے تو باپ کتنا برا ہوگا معاذ اللہ، کیونکہ آج دنیا کے اندر بہکانے والے طرح طرح کی باتوں سے ہمارے ننھے منھے اور بھولے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ عقیدہ گاٹھ باندھ کر رکھنا کہ وہ صحابی رسول ہیں اور جنتی ہیں. ان کا انتقال ہو گیا تو یہ یزید جو ان کا بیٹا تھا، جو پہلے سے ہی ان کی حیات میں بیعت کر کے رکھا ہوا تھا، وہ تخت پر خود بخود بیٹھ گیا. تخت پر بیٹھنے کے بعد، حکومت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد، اس کو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تین حضرات، کون؟ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ تین حضرات، ان سے بیعت لینے کا مسئلہ اسے بہت اہم تھا. اس کے لیے دھیان رکھیے گا، اس بات کو سمجھ جائیں گے تو کربلا کا مارکا سمجھ جائیں گے کیوں ہوا تھا. میں ایک دم آسان لفظوں میں بچے بھی سمجھے، ہمارے بڑے بھی سمجھے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کر عرض کر رہا ہوں. اس کو کیا خطرہ تھا کہ کیسے بھی کر کے ان تینوں سے بیعت لینا ہے. کیوں بیعت لینا ہے؟ اس لیے کہ امام عالی مقام حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، ان تینوں نے ان کے ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا تھا. امام عالی مقام اس کی تخت نشینی پسند نہیں کرتے تھے امیر معاویہ کی زندگی ہی میں. یہ نہیں کیا تھا امیر معاویہ انتقال کرنے کے بعد، اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ خوف کرتے تھے کہ کہیں کہ یزید بیٹھ گیا تخت پر تو دین کو بہت بڑا نقصان ہوگا. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ جبکہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا. کیوں یہ تینوں پسند نہیں کرتے تھے؟ اور امام حسین اسے کیوں نہیں پسند کرتے تھے کہ وہ تخت پر بیٹھے؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے خلاف عمل کرتا تھا، شریعت میں رد و بدل کرتا تھا، وہ عیاش تھا، شراب نوشی کرتا تھا، گانے بجانے کرتا تھا، وہ شریعت کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا. تو امام عالی مقام کو خوف تھا اگر یہ تخت پر بیٹھ گیا، اس کی ولی عہدی کو تسلیم کر لی گئی تو کل نانا کا دین برباد ہو کر رہ جائے گا، نانا کا لایا ہوا دین یہ سلامت نہیں رہے گا. اس لیے اس یزید کو سب سے بڑا خطرہ اور سب سے زیادہ یہ بات کھائی جا رہی تھی کیسے بھی ان تینوں کی بیعت لینا ہے. اس کو ایک ڈر اور بھی تھا، وہ بھی سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کے مارکہ کربلا کیوں ہوا. وہ کیا تھا؟ اس کو خوف تھا کہ کہیں امام عالی مقام امام حسین خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، کیونکہ نواسہ رسول تھے، ابن بنت رسول تھے، اور اس سے یہ خوف تھا یزید کو کہ اگر امام حسین نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ان کے دعویٰ کرنے کی بنا پر اہل حجاز، تمام حجاز کے لوگ میری مخالفت میں اٹھ کھڑے ہو گئے، اور جب بغاوت چھڑ جائے گی میری حکومت کے خلاف، میرے تخت کے خلاف، جب یہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عراق کے اندر میری سلطنت برباد ہو جائے، میری حکومت چھین لی جائے. اس لیے اسے سب سے بڑا مسئلہ اس یزید کے سامنے یہی تھا کہ کیسے بھی کر کے ان تینوں کی بیعت لی جائے، ان کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے. تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام امیر مدینہ، گورنر مدینہ جو تھا ولید بن قیس، جو ولید تھا اس کے نام اس نے حکم جاری کیا. حکم میں کیا لکھا؟
سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی بات اور خبر دی تھی، اور پھر یہ لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان تینوں سے کسی بھی صورت میں میرے نام پر بیعت لینا ہے۔ اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ورنہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، ان پر سختی کر کے، سختی کے ساتھ جب تک بیعت نہ کرے تب تک نہ چھوڑا جائے۔ یہ حکم دے کر یزید نے ولید کو پہنچا دیا۔ ولید کون تھا؟ گورنر مدینہ تھا، مدینے کا امیر تھا اس وقت۔ امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، یزید وہاں نہیں تھا، وہ عراق میں تھا۔ پھر جب یہ حکم نامہ ولید کے پاس پہنچا تو ولید جب اس بات کو پڑھ لیا کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور مجھے حسین اور ان دونوں حضرات کو بیعت کرنے کے لیے یزید کے ہاتھ پر مجھے حکم دیا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ میرے لیے یہ ہے کہ ابھی اہل مدینہ امیر معاویہ کی وفات کی خبر کو نہیں جانتے ہیں، اور اگر میں نے ایسا کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی وہ جانتا تھا۔ ولید ایک امن اور صلح پسند آدمی تھا، لیکن چونکہ گورنر تھا مدینے کا، اور وارڈر کہاں سے آیا، حکم کہاں سے آیا؟ تخت پر بیٹھنے والے یزید کی طرف سے حکم آیا۔ اب بادشاہ کا حکم ہے، ماننا تو ہوگا، لیکن اسے ڈر ہے کہ میں نے ایسا کیا تو میرا انجام کیا ہوگا وہ بھی وہ جانتا تھا۔ تو اس نے اپنا نائب مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان جب آیا تو اس کے سامنے مسئلہ رکھا، اس سے مشورہ طلب کیا کہ ایسا ایسا حکم آیا ہے۔ مروان چونکہ ایک سخت دل، سنگ دل آدمی اور سخت مزاج آدمی تھا، اس نے کیا کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابھی فوراً ان تینوں کو بلایا جائے اور ان تینوں کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہا جائے۔ اگر وہ مان لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں مانتے ہیں تو ان تینوں کے سر کو قلم کر دیا جائے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میری رائے ہے، ورنہ یاد رکھنا اگر تم نے ابھی نہیں بلایا، دیکھو کس طرح بات کہاں پر آ رہی ہے، ابھی نہیں بلایا تو جب امیر معاویہ کی وفات کی خبر لوگوں میں پھیلے گی، مدینہ والے جانیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اس وقت قابو کرنا مشکل ہو جائے، ورنہ یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایک جگہ پہ کھڑے رہ کر خلافت کا دعویٰ کر دیں، اس وقت ان کو مجبور کرنا، ان سے بیعت لینا، ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ولید نے جب یہ مشورہ سنا تو اسی وقت قاصد کو بھیج دیا، جاؤ ان تینوں کو بلا کر لے آؤ۔ اس وقت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ قاصد پیغام لے کے پہنچا کہ آپ کو امیر مدینہ نے بلایا ہے، ولید نے آپ کو طلب کیا ہے، تو آپ اس کو رخصت کر دیتے، ٹھیک ہے تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ جانے کی قاصد لوٹنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر پوچھتے ہیں، بھائی جان امام علی مقام، اس وقت گورنر نے ہمیں کیوں بلایا ہوگا، جبکہ یہ وقت وہ وقت ہے کہ اس وقت گورنر مدینہ ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہے، تو اس وقت ہمیں بلانے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں وہاں طلب کرنے کا مقصد کیا ہے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے
مجھے لگ رہا ہے کہ امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں، امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں، اب ہمیں اس وقت اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ سارے مدینے والے اس خبر کو جاننے سے پہلے ہم سے بیعت لے لی جائے اور یزید کی تخت نشینی کو ہم تسلیم کر لیں، اس لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں بھائی جان ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، امام علی مقام مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، لہٰذا اب کیا کہا جائے، آپ کی رائے کیا ہے؟ امام حسین امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں، کچھ چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے لیتا ہوں اور وہاں چلے جاتا ہوں، کیونکہ انکار کیا تو انکار کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے حالت نازک ہو جائے اور ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑے۔ چند سپاہی کو لیتے ہیں، چند نوجوانوں کو لیتے ہیں اور امام علی مقام ولید کے پاس آ کر حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے سے پہلے اندر داخل ہونے سے پہلے نوجوانوں کو کھڑے کرتے ہیں باہر، ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں جب میں آواز دوں تب تم اندر آ جانا، اور اگر تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے، میں بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہوں، پھر تم اس وقت داخل ہو جانا، اور جب تک میں واپس باہر صحیح سلامت نہ آ جاؤں یہاں سے کھسکنا نہیں، یہاں سے جانا نہیں۔ لہٰذا امام علی مقام حضرت عبداللہ بن زبیر اندر داخل ہوتے ہیں، سلام کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، بولے کیا بات ہے امیر مدینہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امیر مدینہ ولید کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو چکی ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، آپ کی بیعت ضروری ہے، یزید کا حکم آیا ہے، کیونکہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد وفات کے بعد یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا انسان کا خفیہ طور پر بیعت کرنا، مجھ جیسا آدمی کا جو نواسہ رسول ہو، ابن بنت رسول ہو، جو حیدر کرار کا لال ہو، مجھ جیسا آدمی کا خفیہ طور پر بیعت کرنا یا چپکے سے بیعت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیگر لوگوں کے ساتھ میں ہمیں بیعت کی دعوت کیجئے اور عام لوگوں کے سامنے ہماری بیعت لیجئے تو یہ بہتر ہوگا، چونکہ ولید یہ صلح پسند آدمی تھا، امن پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جب یہ مرضی ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ جو ہی امام علی مقام اٹھتے ہیں، اٹھنے کو تیار ہوتے ہیں، مروان گرم ہو جاتا ہے۔ مروان جو نائب تھا ولید کا وہ کہتا ہے خبردار اے ولید اگر تم نے انہیں ابھی جانے دیا، ابھی اگر بیعت پر مجبور نہ کیا، ابھی اگر بیعت نہ لیے تو آگے جا کر ان کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ گلی گلی میں جا کر اپنے خلافت کا دعویٰ کریں گے، اس وقت تمہیں مشکل ہو جائے گا انہیں قابو میں کرنا۔ میری رائے یہ ہے انہیں جانے نہ دیا جائے، انہیں قید کر لیا جائے، جب تک یہ بیعت نہ کرتے ہیں انہیں رہا نہ کیا جائے، اگر بیعت کر لیتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے ورنہ ان کے سروں کو قلم کر دیا جائے۔ لہٰذا اتنا سننا تھا۔ امام علی مقام جوش میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے اور ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے مارے گا یا یہ ولید مجھے مارے گا، یاد رکھ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، تو کمینہ ہے، تو جھوٹا ہے، تو مجھے نہیں مار سکتا، نہ ولید مجھے مار سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر شان و شوقت کے ساتھ جلالت کے ساتھ آپ باہر تشریف لاتے ہیں۔ پھر مروان کہتا ہے اے ولید تم نے یہ صحیح نہیں کیا ہے، اب تم پچھتاؤ گے، اب یہ جائیں گے جگہ جگہ پر اپنے خلافت کا دعویٰ کریں گے، اب انہیں روکنا مشکل ہو جائے گا، تمہیں انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ ولید جب قتل کی بات دوبارہ سنتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے نادان تو مجھے کس بات کا مشورہ دے رہا ہے، کیا نواسے رسول کو میں صرف اس بات پر قتل کر دوں، اس بات پر مار دوں کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہے، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ محشر کے دن میں نواسے کے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ یاد رکھ
محشر کے دن جو بھی ان کے خون سے جو بھی دنیا کے اندر ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا، اپنے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگے گا، وہ محشر میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ جب اس سے سوال کرے گا تو یقین جان اس وقت اس کا خفیف المیزان ہوگا، اس کا میزان کا پلہ ہلکا ہوگا، وہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ لہذا میں نہیں پسند کرتا ہوں، میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ جب مروان یہ دیکھتا ہے کہ ولید گرم ہو گیا ہے، اس کی بات کو ماننے کو تسلیم نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے نہیں آپ کا بولنا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہے تو بولتا ہے، لیکن دل میں اس بات کو بالکل ناپسند کرتا ہے، اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اب جب ولید کے پاس سے امام عالی مقام تشریف لائے تو بہت کشمکش میں رہتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے کہ کروں تو کیا کروں، کیونکہ یزید کو آپ قلبی طور پر پسند ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بدماش تھا، وہ شریعت کے خلاف عمل کرنے والا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ میں نے اگر اس کے حق میں بیعت کر دی تو یہ تخت و تاج اس کے حوالے ہو جائے گا، اور یہ تخت و تاج جب اس کے حوالے ہوگا تو نانا کا دین برباد ہو جائے گا، نانا کا لایا ہوا اسلام برباد ہو جائے گا، اسلام کے قوانین کو یہ رد و بدل کر دے گا، قرآن کے حکم کے خلاف عمل کرے گا اور عمل کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کرے گا، شریعت کے خلاف سارے اعمال ہونے لگیں گے تو اسلام زندہ نہ رہ پائے گا۔ میرے امام یہ سوچتے ہیں، ولید صبح سویرے پھر قاصد روانہ کرتا ہے، قاصد آتا ہے تو عبداللہ بن زبیر ان کو ٹالتے رہتے ہیں، ہیلے بہانے سے کبھی کچھ اور بہانہ کر دیا، کبھی کچھ اور بہانہ کر دیا، یوں کرتے کرتے ان کو جب قاصد آتا ان کو روانہ کر دیتے۔ اگلے ہی دن حضرت عبداللہ بن زبیر مدینے سے نکل کر مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ ولید کی سپاہی چاروں طرف گردش کرتے ہیں، ہر ایک سڑک کو چھانتے ہیں، ہر ایک بیابان کو دیکھتے ہیں، انہیں خوب تلاش کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن زبیر کہیں پر نہیں ملتے ہیں، وہ مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ولید کا قاصد امام عالی مقام کی بارگاہ میں شام میں پہنچا، رات میں پہنچا، پھر سے آیا پیغام لے کے کہ آپ کو گورنر نے یاد کیا ہے۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح تو ہونے دو، پھر دیکھیں گے، ابھی چلے جاؤ، میں ابھی نہیں آ سکتا ہوں۔ قاصد روانہ ہو جاتا ہے۔ قاصد جانے کے بعد آپ لوگ تھوڑا یہاں پر رک جائیے، اور جتنی باتیں آپ نے سماعت کی اس سے کیا پتا چلا، یہ کربلا کی جو لڑائی تھی، یہ جو کربلا میں جنگ ہوا، کیا یہ تخت تاج کی لڑائی تھی؟ امام حسین کا تخت کے لالچی تھے، وہ تخت چاہتے تھے؟ نہیں، امام حسین دین مصطفیٰ کی سلامتی چاہتے تھے۔ اگر یزید شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا، اگر یزید صالح ہوتا، نیک ہوتا، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہوتا، عیاش نہ ہوتا، بدماش نہ ہوتا، تو امام حسین حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے نائب کو، ان کے بیٹے کو تخت پر دیکھنا ضرور گوارا کرتے، وہ انکار نہیں کرتے، لیکن آپ کو چونکہ پسند نہیں تھا اس بنا پر کہ یہ شریعت کے خلاف عمل کرتا تھا، یہ شریعت سے ہٹ کر تھا، اور نانا کا دین ایسے شریعت کے باغیوں کے ہاتھ جاتا تو برباد ہو جاتا۔
اس لیے احتجاجاً آپ ان کے مخالف تھے. قاصد روانہ ہو گیا. اب امام اہلی مقام نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے. آپ رات ہی بھی مشورہ کر لیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ حضرات تیاری کر لیجئے, اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے صبح سویرے سے پہلے. اتنا حکم دے کے آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. نانا کے روضہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب امام حسین نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, السلام علیکم یا نانا جان, یا سید الانبیاء السلام علیکم. اے میرے نانا, یہ تمہارا وہی حسین ہے جو تمہارے کاندھوں پہ بیٹھا کرتا تھا. یہ تمہارا وہی حسین ہے جس کے ماتھوں کو تم بوسا دیا کرتے تھے. یہ تمہارا وہی حسین ہے جس کے گردنوں کو تم بوسا دیا کرتے تھے. یہ وہی حسین ہے نانا جس جو تمہاری گودی میں پرورش پایا ہے. یہ وہی حسین ہے نانا. آج اس کی دل کی کیفیت کو آپ جانتے ہیں کہ آج کتنے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. اے میرے نانا, آج تمہارا در چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. تمہارے حسین کے لیے مدینے کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا ہے. اگر یہ تمہارا حسین یہاں رہ جاتا ہے, یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہے, تو اے نانا تمہارا لایا ہوا دین ختم ہو جائے گا. تمہارا دین لایا ہوا اسلام مر جائے گا, زندہ رہ نہیں پائے گا. اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے آج تمہارے در کو مجھے چھوڑ کر جانا ہے. اے نانا, میں کیسے چلا جاؤں؟ اس حسین کے آخری سلام کو قبول کیجئے. اے میرے نانا, آج اس حسین کو کیوں نہیں آ کر گلے لگاتے ہیں؟ آج تمہارا حسین بے قرار ہے, آخری بار آ کر سینے سے لگا لیجئے. اسی قدر حسین کے دل میں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ آپ پر دقت کاری ہو جاتی ہے. آپ کشتی کھا کر گر جاتے ہیں, آپ بے ہوش ہونے لگتے ہیں اور بار بار عرض کرتے ہیں, نانا آج تمہارے در کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. کیسے حسین اس در کو چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ یہی تو وہ شہر ہے جس کی نورانی فضاؤں میں, جس کی نورانی گلیوں میں اس حسین نے اپنی زندگی گزاری ہے, اپنا بچپنا گزارا ہے. اے نانا, میں اس گھر کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں جبکہ بی بی فاطمہ میری ماں یہیں پر ہے, میرا بھائی حسن بھی یہیں پر ہے. اے میرے نانا, لیکن کیا کروں, آج تمہارے اس حسین پر مدینے کی زمین کو تنگ کر دی گئی ہے. یہ حسین آخری بار آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے. وہاں سلامی عرض کرتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر قبر نبی پر گرتے ہیں کہ نانا ایک بات اس حسین کو گلے سے لگا لیجئے. نانا آ جائیے, کہ حسین رخصت ہو رہا ہے, اپنے در کو چھوڑ کے جا رہا ہے, آپ کے در کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. وہاں سے فارغ ہوتے ہیں, بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں, امی جان یہ آپ کا حسین ہے, وہ حسین جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ حسین جو آپ کی محبت کے آغوش میں پرورش پایا ہے. اے میری امی جان, آج اس حسین کے لیے مدینے کی زمین تنگ کر دی گئی ہے. آج یہ حسین رخصت ہو رہا ہے, آج یہ حسین یہاں سے جا رہا ہے. اے میری امی جان, ایک بار تو آخر ہم حسین کو اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیجئے, ایک بار سینے سے لگا لیجئے. یہ حسین اب جانے کو ہے, یہ حسین اب رخصت ہو رہا ہے. اے میری امی جان, یہ وہ حسین ہے جس کو تپتی ہوئی ریت میں آپ سونے کو برداشت نہ کر سکے, جس کو دیکھ کر آپ بلک جایا کرتے تھے, جو آپ کی ممتا کی چھاؤں میں ہمیشہ پرورش کیا کرتا تھا. آج گلشن نبی کا یہ پھول, اب اس پھول کو گلشن سے دور ہونا پڑ رہا ہے, آپ گلشن سے دور ہونا پڑ رہا ہے, اس پھول کو جانا پڑ رہا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں نانا نے فرمایا کہ الحسین ان الحسن والحسین ہما ریحتا من الدنیا, کہ یہ حسن و حسین یہ دنیا کے اندر میرے پھول ہے. اے امی جان, وہ پھول آج
گلشن سے دور ہو رہا ہے، آپ کے در سے دور ہو رہا ہے، اس حسین پر کیا بیت رہی ہے؟ امی جان آج اس حسین کی کلیجہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، آئیے گلے تو لگا لیجیے حسین کو، آپ تو جائیے اس حسین کو دلاسا تو دیجیے، آج در چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ بھائی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ امام حسن کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے کہ ان سے فریاد کرتے ہیں، اور جب صبح سویرا ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں حسین مدینے کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت آ چکا کہ جب امام حسین کو ان کا مقصد بلا رہا ہے، امام حسین کو کربلا کی زمین بلا رہی ہے۔ اب امام حسین مدینے سے رخصت ہوتے ہیں، اس آہ و فغاں کے ساتھ اس درد کو سینے میں بسا کے، اور آپ جانتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ اب کربلا کی سرزمین ہمیں بلا رہی ہے، وہاں ہمیں جانا ہوگا۔ اب سینے میں درد لیے ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام حسین مدینے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں ہم آگے کی سفر کو طے کریں گے اور سفر کربلا کو سماعت کریں گے، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ کافی لوگ بارش کی بنا پر آ نہیں پائے ہیں، لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ موسم کی بارش کیا ہے امام حسین کے آنسوؤں کے سامنے، یہ موسم کی بارش کیا ہے ہمارے لیے کربلا والوں کے سامنے۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ناشکرا ہونے لگتا ہے، تو میں اپنے گفتگو کو موسم کے تقاضے کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر یہیں پر روک لیتا ہوں اور رب قدیر سے دعا کرتا ہوں مولا ہمیں اور کثرت کے ساتھ کثیر تعداد میں اس محفل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں، فاطمہ الزہرا کے صدقے میں، رسول کریم ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں ہم سبوں کی تمام حاجت پوری فرمائے، اور ہمیں ہر ایک مصیبت سے اللہ محفوظ رکھے۔ جو بلا و مصیبت پھیلی ہوئی ہے اللہ ان کربلا والوں کی صدقے میں ہم سبوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات نہیں پہنچ سکے ہیں انہیں بھی آپ اطلاع کریں، انہیں بھی اور لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل اس سے اچھا بندوبست کیا جائے گا، انشاءاللہ سارے جوان جو کام کرتے ہیں ان سے اور محنت لی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ بیٹھنے کے اور اچھے سے بندوبست ہو سکے، یا جو بھی مناسب جگہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله إلى شرف النبي إلى شرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات جميع الأولياء والأتقياء والعلماء والشهداء والصالحين خاصة جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين. اللهم حسن مرادنا اللهم حسن مقصودنا اللهم حسن مرادنا ومراد صاحب النياز في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك في أمور كلنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين خاصة في هذه اجتماعنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سب بیٹھے رہیے انشاءاللہ نیاز تقسیم ہو گئی اور آپ سے گزارش کروں گا کہ کل بارش ہو تب بھی وقت پر نکل کے آئیے کیونکہ انشاءاللہ اگر یہاں نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ اللہ کے گھر میں مسجد میں بندوبست کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو سب آئیں گے انشاءاللہ. بندوبست کہیں بھی ہو چاہے یہاں ہو چاہے مسجد میں ہو.